خلیفہ سوم حضرت سیدنا عثمان ذو النورین غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن بھی بڑی عظیم شہادت ہے۔ 40 دن بھوکے پیاسے رہنے کے بعد تلاوت قرآن کرتے ہوئے حالت روزہ میں کیا کیا فضیلت حاصل ہو، سخی بھی ہے، روزے دار بھی ہے، تلاوت قرآن بھی ہے، جامع قرآن بھی ہے، حیا کی کان بھی ہے، ایقان کی محبت بھی ہے، عرفان کی محبت بھی ہے، رسول کی بے پناہ محبت بھی ہے، اور ان کی زندگی میں یہ ساری چیزیں ہیں۔ اور جب موت آتی ہے تو اتنی زبردست شہادت کے ساتھ ذی الحج کے مہینے شہادت، عظیم الشان شہادت، یہ تو اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جسے جو درجہ دینا چاہے دیتے، سارا ملکیت ان کی ہے، تو جسے سرکار جو دے 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 دے۔ اب جس کو سرکار دے اس کو امتی کو کچھ کہنے کہ کہیں بھی کوئی گنجائش کی جگہ ہی نہیں ہے۔ جسے خلافت دے دے، شہادت دے دے، جو دینا چاہے، مالک ہے۔ ارے بھائی جب وہ مالک کے ہم جیسے لوگ امتی ان کے صدقے میں ہمارا بھلا ہو جاتا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے میں بھلا ہو جاتا ہے، پھر وہ تو ساتھ رہنے والے، ساتھ چلنے والے، پیچھے چلنے والے لوگ تھے، پیچھے حکم کی مکمل تعمیل کرنے والے حضرات تھے۔ اسی کے ساتھ ایک اور دن ہے، کیونکہ جدا ہے ہی نہیں، جب جدا ہے ہی نہیں تو جدا دن بھی نہیں ہے۔ ایک ہی دن میں 2 دن، لوگ تو تیروں کی مثال دیتے ہیں کہ ایک تیر میں 2 نشان، یہاں تو ایک دن میں 2 محبوب۔ مولا کائنات، شیر خدا حیدر کرار، خلیفۃ المسلمین امیر المومنین علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، غدیر خون کے مقام پر میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے جو اعلان کیا، ہاتھ میں ہاتھ دے کر، ہاتھ اٹھا کر، اے لوگو دیکھو میں جس کا مولا ہوں، من کنت مولا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، من کنت مولا فہذا علی مولا، تو اسی طرح یہ میرا بھائی، یہ میرا وسیع علی ابن ابی طالب، یہ بھی تمہارا مولا ہے۔ جس طرح میں مولا ہوں اس طرح یہ بھی ایک اعلان کا دن ہے آج۔ سبحان اللہ، ایک ہاتھ سے مصطفیٰ جان رحمت نے علی کا ہاتھ اٹھایا، اور ایک بیعت رضوان کے موقع پر کہا یہ عثمان کا ہاتھ، یہ میرا ہاتھ، میں بیعت کر رہا۔ ایک ہاتھ علی کے پاس، ایک ہاتھ عثمان کا، دین بھی وہی، ہاتھ بھی وہی۔ جب دین بھی وہی ہے، خدا کا بنایا ہوا دن، ہاتھ مصطفیٰ کا ہاتھ ہے، کوئی بات ہی نہیں رہ جاتی۔ ایک طرف کہا کہ یہ عثمان، مصطفیٰ نے اپنا ہاتھ کہا کہ یہ عثمان کا ہاتھ، یہ میرا ہاتھ، ان کی طرف سے میں بیعت کرتا ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے، مصطفیٰ نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دے کر کے بیعت لینا، خود سے بیعت لے لی، یہ شان عثمان غنی کی بڑی رفعت ہے۔ اور ایک طرف واقعی، اور حضرت علی کو اپنے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اٹھا کر یہ اعلان کرنا کہ میں جس کا آقا ہوں، مولا ہوں، سرور ہوں، دوست ہوں، اسی طرح یہ ایک ہاتھ میں علی کا ہاتھ ہے،
اب دونوں ہاتھ ہاتھ کی بات ہے، ہم اور آپ تو بہت دور ہے، وہ تو ہاتھ والے ہیں، ہاتھ والے ہاتھ والے ہیں، ساتھ والے ہیں، نبھانے والے ہیں، حکم کی تعمیل کرنے والے ہیں۔ ساتھ والوں کا جواب نہیں ہے تو ہاتھ والوں کا جواب کہاں سے ہوگا؟ ساتھ والے حسان بن ثابت کا کوئی جواب نہیں، ساتھ والے حذیفہ بن یمان کہیں سے نکل کر کہیں جا کے دفن ہوتے ہیں برسوں کے بعد مدائن میں، ان کا کوئی جواب نہیں۔ ساتھ والے انس بن مالک کا کوئی جواب نہیں، ساتھ والے مالک بن دینار کو فیض دینے والوں کا کوئی جواب نہیں۔ ساتھی ایسے ہیں کہ اصحاب النجوم ستاروں کی مانند ہے، جو چمکتے بھی ہیں، راستہ بھی دکھاتے ہیں، روشنی بھی دیتے ہیں۔ جب ساتھ والوں کے لیے رسول کا یہ قول ہے کہ اصحاب النجوم، تو ہاتھ والوں کا مقام کیا ہوگا؟ جنتی جنتی یا رسول۔ حضرات، ساتھ والوں کا مقام یہ ہے کہ صحابی بن جاتا ہے جس کے بارے میں کوئی گنجائش نہیں، تو جو ہاتھ والے ہیں پھر وہ تو بات ہی الگ ہے۔ تو پھر میں سوچ رہا تھا ابو بکر کو ہاتھ کب دیا، عمر کو ہاتھ کب دیا، عثمان کو ہاتھ دیا، علی کو ہاتھ دیا؟ جواب آتا ہے ان کو ساتھ رکھا ہوا ہے۔ ابو بکر عمر ساتھ میں ہے، اور علی اور عثمان بھلے تھوڑے دور ہیں مگر ہاتھ میں ہیں۔ ساتھ والے گنبد میں نظر آتے ہیں، ہاتھ والے دنیا میں راز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ساتھ والے جب آقا کے دربار میں جاتے ہیں تو ابو بکر پہرے دار نظر آتے، عمر پہرے دار نظر آتے ہیں۔ کون ہیں آپ؟ کہاں سے آئے؟ کس کا وسیلہ لے کر آئے؟ اور باہر کی دنیا میں دو ہاتھ والوں کو رکھا ہے، جاؤ تم دیکھو، مجھ تک پہنچاؤ، میرا راستہ دکھاؤ۔ یہ دونوں ان دونوں تک پہنچاتے ہیں، اور وہ دونوں پھر مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں پہنچاتے ہیں۔ حضرات، یہ وہ مقام ہے جو اگر دل میں ان کی محبت آ جائے، وہاں مصطفیٰ جان رحمت خود آ جاتے ہیں۔ یہ وہ حضرات ہیں، چاہے ساتھ والے ہو، چاہے گنبد والے ہو، گنبد خضرا میں، چاہے ہاتھ والے ہو، یہ وہ حضرات ہے کہ دل میں محبت آ جائے تو مصطفیٰ کا نور محمدی کا فیضان خود بخود جاری اور ساری ہو جاتا ہے، جاری اور ساری ہو جاتا ہے۔ میں جس کا مولا علی اس کا، ان کے تو مقام یہ ہے بھائی، یہ تو گنبد میں بھی ساتھ ہے، مزار میں بھی ساتھ ہے، یہ تو ہاتھ۔ ہم اور آپ کی نسبت تو اتنی بات کی ہے، اور کہیں سے کوئی نہ عمل ہے نہ کوئی چیز ہے، مگر ہمارا عالم یہ ہے، ہمارا عالم یہ ہے۔ حضرت کلیم کے امتی کو کہاں جائے، بلکہ کلیم کو کہاں جائے لن ترانی، اور حبیب کی امت سے یہ کہاں جائے مانگو کیا مانگتے ہو۔ چاہے معراج کی رات ہو، چاہے قرآن کی آیت ہو، مجھے پکارو میں سننے والا ہوں، اپنے بندوں سے کہہ دیجئے، میرے بندوں سے، اپنی امتیوں سے، مجھے پکارے میں سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں۔ وہاں گئے معراج میں تو 70,000 مرتبہ مانگو مانگو مانگو، ہے نا؟ لوگ حیران ہیں کہ وہاں مصطفیٰ گئے کیسے، عرش تک گئے کیسے، لامکہ گئے کیسے؟ تھوڑا سا عقل پہ زور دو، تم جانے پہ حیران ہو۔ ہم یہ سوچتے ہیں وہاں سے آئے کیسے، وجہ ارے وہ تو ان کا گھر ہے، اپنے گھر میں جانا کوئی مشکل
نہیں ہے. اپنے گھر تو کوئی بھی جا سکتا ہے، وہی لامکا کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشی ہوئے، وہ تو وہی سے آئے تھے، معراج میں چلے گئے، وہ تو اپنے گھر گئے. جانا کمال نہیں، یہ سوچو آئے وہاں سے کیسے، وہاں سے آئے کیسے. جانا کوئی بات نہیں ہے، وہ تو اپنے گھر تو کوئی بھی جا سکتا ہے، بڑی آسانی کے ساتھ جا سکتا ہے، لیکن اس مقام سے واپس آنا، اس مقام سے واپس اس دنیا میں آنا، سبحان اللہ. آپ سوچ رہے ہو کہ حضرت موسیٰ کو کہاں گیا لن ترانی، اور یہاں حبیب کی امت کو اور حبیب کو کہاں گیا مانگو. تو ہرگز یہ مت سمجھنا کہ نبی سے اس امتی کا مقام بڑھ گیا، جی نہیں، جی نہیں. بات یہ ہے جناب، تھوڑی دیر میں ہو جائے گا. بات یہ ہے کہ وہاں سیدھا اصل کی گفتگو تھی، کلیم کی اور خدا کی، کلیم کی اور خدا کی. دکھا دے لن ترانی. اور یہاں امت طفیل سے ہے، کسی وسیلے سے ہے. وہاں ڈائریکٹ خدا اور کلیم کی گفتگو تھی، اس لیے کہا گیا لن ترانی. اور یہاں امتی کو اس لیے کہ امتی کو نہیں، حبیب کا طفیل ہے، طفیل وسیلے سے ہے. جب بات وسیلے کی ہوتی ہے، طفیلی ہوتی ہے، تو تمہیں نہیں دیکھا جاتا، تم جس کے طفیل آئے ہو اس طفیل کے صدقے میں تمہارا بیڑا پار کر دیا جاتا. جب طفیلی ایک بڑا آدمی ہو، ہے نا، اور کہاں جائے کہ امام صاحب آپ ہمارے وہاں دعوت میں آ جائیے، شادی ہے، اور آپ کے کوئی چاہنے والے ہو، خدمت گزار ہو تو لے آئیے. اب بھلے ہی میرے وہاں جھاڑو دیتا ہو، میں اسے ساتھ لے چلوں، بڑے آدمی ہیں، اس سے اور اس کا کوئی معاملہ نہیں ہے، لیکن چونکہ مجھے دعوت دی اور کہاں تمہیں جس کو لانا ہے ساتھ میں لے آئیے، تو جس کو بھی لے چلوں تو میرے طفیل وہ بھی وہاں تک پہنچ گیا، ہے نا. یہ طفیلی ہوتا ہے، یہ حبیب کی امت ہے. تم پہ جو کرم ہے تم سے نہیں ہے، تمہیں طفیل کے صدقے میں تمہیں دیکھا نہیں جا رہا ہے، حبیب کے چہرے کو دیکھا جا رہا ہے. تبھی تو حضرت کلیم جب بارش مانگنے گئے، 70,000 کا مجمع، مولا برسا دے برسا دے برسا دے، سٹی سے دور، شہر سے دور، آواز آئی کلیم سبھی اچھے ہیں، ایک آدمی صحیح نہیں ہے. کیا کرتا ہے وہ مردود؟ وہ ادھر کی ادھر کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، بڑے گناہ کرتا ہے. اتنے سال ہو گئے میرے ایک بھی حکم کی تعمیل نہیں کی ہے. آپ نے اعلان کیا کم بخت مردود کون ہے میری محفل سے، اس جلسے سے نکل جائے، جس کی وجہ سے باران رحمت رکی ہوئی ہے. وہ دل میں سوچ رہا ہے مولا یہ کیا ہو گیا، آج اگر میں کھڑے ہو کے نکلا تو بڑی ذلت ہوگی، بڑی رسوائی ہوگی، لوگ پہچان لیں گے یہ اسی کی وجہ سے بارش نہیں آ رہا، یہی تھا اسی کی وجہ سے نہیں ہو رہا تھا، یہی ہے چغل خور، یہی ہے بڑا گناہ گار، یہی ہے اتنے سالوں سے نافرمانی کرنے والا. دل ہی دل میں بہت شرمندہ ہے، ہزاروں کے مجمع میں اٹھ کر نکلوں کیسے؟ ارے لوگوں کے سامنے تو رسوا ہو ہی جاؤں گا، نبی پیغمبر موسیٰ بھی پہچان لیں گے کہ یہی ہے مردود، میرا تو پھر بیڑا غرق ہو جائے گا. لہٰذا دل ہی دل میں رونے لگا. جب دل بھر آیا تو 2 آنسو خود بخود آنکھوں سے بہہ پڑے، اور کہا مولا تو ستار ہے، عیبوں کو چھپانے والا ہے، تو غفار ہے، بخشنے والا ہے، تو رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، آج تو بخش دے، اب میں گناہ نہیں کروں گا، اب چغل خوری نہیں کروں گا، اب ایسا جو کیا کرتا تھا نہیں کروں گا، ایک سچی توبہ میں کرتا ہوں. آنسو نکل آئے، توبہ میں صداقت تھی، قبول ہوئی، باران رحمت کا نزول ہوا. حضرت کلیم بول پڑے مولا دیکھو یہاں بھی موسیٰ تو تھے، مگر ایک آدمی کی وجہ سے روک دیا گیا، لیکن حبیب کی امت میں ہمارے یہاں ہزاروں آدمی گناہ گار ہیں، لیکن طفیل کے صدقے میں بس برسا دیا جاتا ہے. وہاں ایک تھا
تو بارش روک دی گئی. یہاں ہزاروں ہے پھر بھی رحمت کیسے آتی ہے ماننا پڑے گا. یا تو گنبد خضرا کے صدقے میں آتی ہے, یا علی کے نجف کے گنبد کے صدقے میں آتی ہے, یا حسنین کریمین کے صدقے میں آتی ہے, یا بغداد کے غوث کی درک کے صدقے میں آتی ہے, یا خواجہ اجمیر کے صدقے میں آتی ہے, یا شاہ عالم کے صدقے میں آتی ہے. میرے رسول نے آواز دی, اے امتی میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں, سن میری حدیث ہے, آسمان سے جو بارش برستی ہے اللہ کے ولی دنیا میں ہے, اسی لیے اللہ اپنی رحمت کو نازل فرماتا ہے. طفیل کا یہ عالم ہے کہ بخشا جاتا ہے, رحمت دی جاتی ہے. یہی تو وسیلہ ہے, یہی تو طفیل ہے. وہ کونو ما صادقین, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, ایسے کے ساتھ ہو جاؤ گے تو یہ عالم ہوگا, یہ عالم ہوگا. تو حضرات, یہ اولیاء, یہ اصحاب, یہ اہل بیت, یہ اللہ کے نیک بندے مقبول. حضرت کلیم نے پھر کہا, واقعہ پورا سن لیجئے. مولا وہ ابھی نکلا نہیں, اٹھا نہیں, یہ بارش ہم بھیگ کیسے گئے, تربتر کیسے ہو گئے. کہا کلیم جس کے صدقے میں رکی تھی اسی کی وجہ سے بارش آ گئی. یہ ایسا کیسے ہو گیا. اے کلیم اس نے توبہ کر لی ہے, توبہ کر لی ہے, سچی توبہ کر لی. معلوم کیا ہوا کہ کوئی پریشانی ہو, چاہے پرسنل ہو, اجتماعی ہو, کوئی تکلیف ہو, سب سے بڑا وظیفہ توبہ ہے. توبہ ہے, توبہ کر لو. چاہے کچھ بھی پریشانی, پرسنل ہو, ملی ہو, سماجی ہو, کوئی ہو, تکلیف ہو, توبہ توبہ کرو. یہی سب سے بڑا وظیفہ, یہی سب سے بڑی طاقت. اللہ کی بارگاہ میں توبہ ایسی کرو کہ جس گناہ سے توبہ کرو وہ گناہ چھوڑ جائے, چھوڑنے کی مکمل کوشش کی جائے, اسی کو توبہ کہتے ہیں. تو توبہ یہ سب سے بڑا. دیکھو اس نے کچھ نہیں کیا, صرف رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا دیا. اللہ کے حضور دو آنسو نکل گئے سچی صحیح معنوں میں. اس توبہ کی برکت یہ ہوئی کہ اس کے سارے گناہ بخش دیے گئے. وہ ابھی تک تو کم بخت تھا, مردود تھا, لیکن اب محبوب ہو گیا, اب کامیاب ہو گیا, اب ہدایت اور صراط مستقیم پر آ گیا. بلکہ اب تو اللہ اتنا راضی ہو گیا, اتنا راضی ہو گیا کہ اسی کی اس توبہ کی وجہ سے رحمت کا نزول ہو گیا, پریشانیاں دور ہو گئی. توبہ میں کتنی طاقت ہے, استغفار کے اندر کتنی برکت ہے. آپ حضرت کلیم نے کہا مولا اب میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں. اتنا محبوب بندہ ہو گیا, وہ سچی توبہ کر چکا. اب رب کے بھی راز, رب کے بھی راز ہے, نظام بھی اس کا بھی نظام ہے. کہاں جب وہ گنہگار تھا تب چھپا ہوا رکھا, اب میرا خاص ہو گیا ہے, رحمت نے ڈھانپ لیا ہے, ابھی بھی میں اس کو چھپا کے رکھنا چاہتا ہوں. میرے بندوں میں وہ میرا مقبول ہوا ہے, مگر ابھی جو چھپ کے رہتا ہے اسے چھپے ہی رہنے دو. اے کلیم اسے چھپا ہی رہنے دو. معلوم یا کیا ہوا کہ یہ واقعات, یہ اصحاب, یہ ان کی محبتیں, یہ تو بہت بڑی ہے. ہمارا عالم کیا ہے, نہ عمل ہے, نہ کچھ ہے, نہ کچھ ہے. کچھ ہمارے پاس کچھ نہیں, کچھ نہیں ہے. اور نام کیا ہے, ہم کیا کہتے ہیں, ہم عاشق رسول ہیں. کیا کہتے ہیں, لبیک یا رسول اللہ. یہ دونوں جملوں سے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. بے شک ہم محبت رسول کرنے والے ہیں. لبیک یا رسول اللہ, حاضر ہو یعنی لبیک یعنی. لیکن کاش کہ اس پہ تھوڑا سا عمل ہو جاتا. ہاں حاضر ہو, حقوق اللہ ادا کرنے میں یا رسول اللہ میں حاضر ہوں, لبیک یا رسول اللہ. حقوق العباد ادا کرنے میں لبیک یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. ماں باپ کی فرما برداری کرنی ہے یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. نماز کی پابندی کرنی ہے میں حاضر ہوں. جھوٹ غیبت چغلی کو چھوڑنا ہے میں حاضر ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فلاں فلاں سنت پہ عمل کرنا ہے میں حاضر ہوں یا رسول اللہ. یہ کرنا ہے میں حاضر. ان عمل میں اگر حاضر ہو تو تمہارا یہ لبیک یا رسول اللہ بڑی پاورفل ہے. ورنہ صرف خالی زبانی ہے اور عمل کچھ نہیں, تو پھر اللہ معاف کرے.
اللہ معاف کرے، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے کیا کہا تھا ان کی بارگاہ میں، سچی بات کہو جو چیز ہو، ورنہ مت کہو، ورنہ مت کہو، ہو تو کہو عاشق رسول ہو۔ ارے بھائی عاشق رسول کسے کہتے ہیں اور کیا عالم ہوتا ہے اس کا بھائی؟ بے شک ہم حضور کے غلام ہیں، ماننے اس میں کوئی شک و شبہات نہیں، لیکن اگر ہم اپنی نیتوں پہ عمل پہ غور کریں تو ہم خود ہی فیصلہ کریں کہ ہم کہاں تک صحیح ہے اور کہاں تک غلط ہے۔ لبیک یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، یہ بہت بڑا جملہ ہے، یہ کوئی عام نہیں ہے۔ ارے حاضر ہوں میں ہمارا موبائل نہیں چھوٹ رہا ہے، ہماری مووی نہیں چھوٹ رہی، ہمارے گناہ نہیں چھوٹ رہے، ہمارا عیاشی نہیں چھوٹ رہی ہے، اور کہتے ہیں حاضر ہوں۔ جبکہ وہ لوگ جو پہلی رات کی دلہن کو ایک منادی نے ندا دی کہ آقا بلا رہے ہیں، تو اپنی شادی کی پہلی رات میں دلہن کو چھوڑ کر جو آ جائے، لبیک یا رسول اللہ، یہ ہے کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کچھ چھوڑ کے حضور کی بارگاہ میں پہنچ گئے، اور ہم لبیک یا رسول اللہ میں کچھ نہیں چھوڑ پا رہے۔ انہوں نے سب چھوڑ دیا سرکار نے جب آواز دی، تو پہلے وہ چیز تو اپنانا چاہیے اس چیز کو، کیونکہ یہ عام جملہ نہیں ہے جناب، یہ بہت بڑا جملہ ہے۔ کم سے کم اس کا لحاظ رکھا جائے، کم سے کم اس کی شرم رکھی جائے، کم سے کم اس کا لحاظ رکھا جائے، کم سے کم اس کی حیا رکھی جائے۔ حضرت حنظلہ حاضر ہوئے، جنگ میں بھی چلے گئے، شہید بھی ہو گئے، انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ غسل مجھ پہ فرض تھا، شہید بھی ہو گئے۔ آخر میں پتہ چلا کہ فرشتے ان کو غسل دے رہے ہیں، فرشتے دے رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ غسل فرض ہو، لیکن وہ سرکار کی محبت میں لبیک میں اتنا گم ہو گئے عشق میں کہ انہیں کچھ خبر نہ تھی۔ معلوم کیا ہوا حضرات کہ ہم اور آپ کو صرف اور صرف اس عمل کو درست کرنے کی، نیتوں کو درست کرنے کی، صحیح معنوں میں توبہ کرنے کی بے حد ضرورت ہے، بے حد ضرورت ہے، بے حد ضرورت ہے۔ ہم اپنے آپ کی اصلاح کی کوشش کریں، اطراف کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کریں۔ ہم اور آپ اولیاء اکرام کے جو واقعات ہیں اس کو پڑھیں، سنیں، سمجھائیں، سنائیں، تاکہ اس سے ہمیں عبادت کا ذوق پیدا ہو، دین اسلام کی محبت پیدا ہو، سرکار عالم پناہ کی محبت پیدا ہو۔ حضرات کرام، یہ چند باتیں ہیں، اور چند باتیں تھیں جو ہمارے آپ کے ایمان کی، عمل کی عکاسی کر رہی۔ اور آج کل کا ماحول تو آپ جانتے ہی ہیں، تو وہ ماحول بھی بدلے گا تو صحیح توبہ کے ذریعے سے بدلے گا، صحیح عمل کے ذریعے سے بدلے گا، صحیح نیت کے ذریعے سے بدلے گا۔ عمل ہے مگر صحیح کرنے کی ضرورت ہے، نیت ہے مگر اور درست کرنے کی، اخلاص اس میں ڈالنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے پاس محبت ہے، لیکن اس محبت میں جو کچھ اور شریک ہو گئی ہے محبت۔ سرکار نے جو ہم سے محبت کی ہے، ہم ان کے بدلے میں تو ان سے محبت کر ہی نہیں رہے ایسی۔ میرے نبی نے جو ہم سے محبت کی ہے، ہمارے آقا نے، آج دنیا کا کوئی انسان ہم سے محبت کرتا ہے تو ہم اس کے بدلے میں اس کو محبت دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کوئی سلام کرتا ہے تو ہم سلام کرتے ہیں، کوئی تحفہ دیتا ہے تو ہم تحفہ دیتے ہیں، کوئی محبت کرتا ہے تو ہم محبت کرتے ہیں۔ ہر انسان کو ہم محبت کے بدلے میں محبت دیتے ہیں، لیکن افسوس کہ سرکار مدینہ نے سب سے زیادہ ہم سے محبت کی ہے۔ ہم نے ان کے بدلے میں کتنی محبت کی ہے؟ انہیں صرف غم ملا ہے، ہماری طرف سے صدمہ ملا ہے، حضور ہمارے غم میں ہے۔ ارے ہماری طرف سے کتنی محبت ملی ہے ان کو، جبکہ انہوں نے ہمارے لیے سب کچھ قربان کر دیا، سب محبتیں پیش کر دی، بار بار ہمیں یاد رکھا۔ اور ہم ہیں کہ ہماری طرف سے انہیں کیا دیا، ہماری طرف سے کتنی محبت۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ سب سے زیادہ مصطفیٰ جان رحمت نے ہم سے محبت کی، تو ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم بھی سب سے زیادہ مدینے والے آقا سے محبت کریں، سب سے زیادہ سرکار مدینہ سے محبت کرے، یہ ہمارا حق بنتا ہے۔ سب سے زیادہ انہی کی محبت کو ہم بھی محبتوں کے نذرانے، محبتوں کے عمل، محبتوں کی نیتیں، محبتوں کے اخلاص کو پیش کریں تاکہ آقا خوش ہو جائے۔ آخری بات کہہ دوں، ایک مرتبہ سرکار بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں، صحابی نے دیکھا یا رسول اللہ علیہ السلام، آپ آج بیٹھ کر 2 رکعت نفل پڑھ رہے ہیں، کبھی آپ بیٹھ کے نہیں پڑھے، آج بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں۔
سرکار نے جو ارشاد فرمایا اس کا مفہوم اور خلاصہ ہے، فرمایا میری اس امت نے مجھے اتنا بوجھ دیا ہے، اتنا غم دے دیا کہ اب اس کا بوجھ مجھے ضعف کی طرف لے جا رہا ہے، کمزوری کی طرف لے جا رہا ہے۔ اب اندازہ لگاؤ، ہم یہ دیکھیں کہ ہم اپنی طرف سے کیا پیش کر سکتے ہیں، کیا محبتیں پیش کر سکتے ہیں۔ آئیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں آپ کو جو کچھ سنا اس سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اخلاص عطا فرمائے، للہیت عطا فرمائے، اپنے پیارے کی محبت عطا فرمائے، ان کے پاکیزہ نقش قدم وہ سیرت پاک پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ جن حضرات کی سنتیں باقی ادا کریں، جہاں کہیں صف میں جگہ خالی ہو سے